وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے بنائے ہیں جنات باغات، معروشات ایسے کہ جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، معروشات۔ آج کل کے دور میں ہم اینگلز لگاتے ہیں، ان پہ بیلیں چڑھا دیتے ہیں، تو ایسے باغات جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جن میں سر فہرست تو انگور ہے کہ یہ ان کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اوپر، آپ ظاہر ہے نیچے بیلیں ان کی چھوڑ دیں گے پھل خراب ہو جائے، تو اللہ ہی ہے جس نے وہ باغات اگائے جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، وغیر معروشات، اور ایسے باغات اگائے کہ جن کی بیلیں نہیں ہوتی، وہ خود ہی کھڑے رہتے ہیں۔ یہ سارے درخت جتنے بھی ہیں، ہاں یہ جامن کا درخت کھڑا ہے، آم کے درخت، اب ٹھیک ہے، یہ اب ٹھیک ہے۔ والنخل والزرع، اور کھجور، اسی نے کھجور کے باغات اگائے، والزرع، اور کھیتی اگائی، مختلفاً اکلہ، جس کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، زیتون اور رمان، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تم کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کر دو، یوم حصاد، اسی دن جس دن تم پھل اتارو، ولا تسرفوا، دیکھو زیادتی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام، اور جان چوپایوں میں سے، حمولۃ و فرشا، کچھ اللہ نے بنائے ہیں ایسے حمولہ جن پہ تم اپنا بوجھ لاد لیتے ہو، بار برداری جن سے تم کرواتے ہو، ان میں ہمارے ہاں بیل ہے، اونٹ ہیں، خچر ہیں، یہ تھوڑے فرش سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ فرش سے اوپر اٹھی ہوتی ہے، بار برداری کا کام، ان کو کہتے ہیں حمولہ، حمل بوجھ کو کہتے ہیں۔ عورت بھی حاملہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے حمل اٹھایا ہوتا ہے، بوجھ اٹھایا ہوتا ہے۔ حمولہ بھی اللہ نے بنائے ہیں جو اوپر، جن کی پیٹھ ذرا اوپر ہوتی ہے، وہ فرشا، اور وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں کہ جن کی پیٹھ نیچے ہوتی ہے، اور نیچے پیٹھ والے یہ بکری بھیڑ چھوٹے جانور جو بھی اللہ نے بنائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ اصل میں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، شیطان کو اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ۔ یہ غلطی ہے، ہم اسے دشمنی اس سے کرتے نہیں، اوروں سے دشمنی کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے، یہ اس سے دشمنی کرو، اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیا، ہم نے آدم سے کہا تھا ان ھذا عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے، اور پھر اس کے ساتھ جوڑ لیں وہ جو سورۃ یاسین میں ہے، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرمو آج ادھر ادھر ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ اور پھر اگلی آیت ہے الم اعہد الیکم، بتایا نہیں تھا میں نے تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، انہ لکم عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، تو دشمنی کرو۔ ثمانیۃ ازواج، اب بتایا جا رہا ہے یہ جانوروں کے بارے میں جو تم نے کچھ کو حلال کچھ کو حرام کیا ہوا تھا، جانور ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جانور ہیں، 8 قسم کے، یہ جوڑے جو ہیں جانور تو یہ ہیں، من الضأن اثنین، 2 ہیں جوڑے، جوڑا ہے اس میں سے بھیڑ میں سے، ایک نر ہوتی ہے اور ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتی ہے، ایک جوڑا یہ ہے، ومن الماعز اثنین، اور ایک جوڑا ہے اس بکریوں میں سے، ایک بکرا ایک بکری۔ قل، اے میرے نبی ان سے کہو، الذکرین حرم ام الانثیین، بتاؤ اللہ نے حرام کیا ہے ان کے جو مذکر ہیں، جو نر ہیں بکرا، اور جو بھیڑ میں سے نر ہے، کیا اللہ نے وہ حرام کیے ہیں؟
امل انثیین، یا یہ جو مادہ ہے بکری اور بھیڑ یہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ بتاؤ یہ جو تم نے اپنی طرف سے ہی حرام حلال کا چکر ایک شروع کیا ہوا ہے، بتاؤ یہ اللہ نے یہ نر حرام کیے ہیں یا مادہ حرام کیے ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو کچھ ان مادہ کے رحم میں ہوتا ہے یا اللہ نے وہ حرام کیا ہے۔ بتاؤ نبئونی بعلم، کوئی مجھے یہ خبر دو کسی سند کے ساتھ، کوئی کتاب لاؤ، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ومن الابل اثنین، اب ایک جوڑا ہے اونٹوں میں سے، اونٹ مذکر اور اونٹنی۔ ومن البقر اثنین، اور اسی طرح ایک جوڑا گائے میں سے، بیل اور گائے۔ قل، اے میرے نبی اسی طرح ان سے کہو، آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان کے مذکر حرام کیے یا ان کی مؤنث جو ہیں وہ حرام کر دی۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کے رحم جس پر مشتمل ہیں وہ اللہ نے حرام کر دیا۔ بتاؤ نبی ام کنتم شہداء، یا پھر تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت اللہ نے یہ حکم دیا تھا ان چیزوں کا حلال یا تم موجود تھے اس وقت۔ فمن نظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رہنمائی نہیں فرماتا ظالم قوم کی۔ قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، لا اجدو، مجھے تو نہیں ملا بھائی، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں جو میری جانب نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، مجھے تو قرآن میں نہیں یہ بات کہی گئی، میں تو نہیں پاتا قرآن میں محرمن، کوئی بھی حرام شے، علی طائم، کھانے والے کے لیے، یطعمہ، کہ وہ اس کو کھائے، کوئی حرام چیز نہیں ہے قرآن میں جو اللہ نے حرام کی ہو کھانے والے پر، الا، ہاں مگر یہ چیزیں ہیں، ان یکون میتتن، مردار حلال حرام ہے۔ اس کی وضاحت کھل کر آ گئی تھی سورۃ مائدہ میں کہ مردار کی آگے 4 شکلیں بھی تھیں، منخنقۃ، والموقوذۃ، والمتردیۃ، والنطیحہ، یعنی ان ایسے نہیں ہے کہ صرف کوئی طبعی موت مر جائے، کوئی اپنا وہ گلا گھونٹنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، بلندی سے گر کے مر جائے، یا کسی جانور کا سینگ لگنے سے وہ مر جائے، تو یہ حرام ہے۔ حرام اس وقت ہے کہ اگر اس کی جان نکل گئی تو، اگر اس میں جان ابھی ہے اور آپ نے اس کی کر لیا تو وہ پھر حلال ہے۔ میتا او دم مسفوحن، یا وہ خون اللہ نے حرام کر دیا جو بہہ جانے والا ہو، سارا خون اب ظاہر ہے، کچھ نہ کچھ خون مردار کے اندر رہ جاتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے، بہہ جانے والا خون، آپ گردن کاٹیں تو وہ جو بہہ جانے والا ہے وہ حرام ہے، وہ بہہ گیا تو باقی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں۔ اللہ، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے، فإنہ رجس، وہ گندگی ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ، یا یہ بھی گناہ ہے، یہ تو فسق ہے، وہ جانور، اس جانور کا کھانا کہ جو حلال کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے لیے جو حلال کیا گیا ہو، اس میں وہ ساری شکلیں آ جائیں گی کہ ایک تو نام اللہ کا نہیں پڑھا، یا دوسرا یہ بھی کر لیں جو آج کل ہوتا ہے، نام اللہ کا پڑھا ہے لیکن فلاں بزرگ کے استھانے پہ جا کے کیا ہوا ہے، تو یہ دراصل ہمیں ڈرامے، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، تم نے اس جگہ کو مبارک سمجھ کر وہاں لے، تو یہ غیر اللہ کی مد میں آئے گا۔ وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں لیکن وہ شخص جو مجبور ہو جائے لیکن 2 شکلوں کے ساتھ، اس کو بھی اجازت ہے۔ کوئی اضطرار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کسی شخص کی جان پر ہی بن آئی ہے، کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے کہ جہاں کچھ حلال میسر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی، اس کو بھی اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ غیر باغن، ایک تو باغی نہ ہو جائے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو جائے، اور دوسرا عادن، حد سے نہ بڑھ جائے، ان 2 شرائط کے ساتھ تو وہ کچھ کھا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور الرحیم، یقیناً تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے ان پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، ہر ایک ناخن والا جانور، ایک کھر والا جانور ہم نے ان پہ حرام کر دیا تھا یہودیوں پر۔ یہ ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے تھا، فطرتاً یہ چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی، لیکن ان کی کچھ خباثتوں کی اور کچھ حرکتوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو ہم نے یہودی جو ہو گئے تھے ان پر حرام کر دیا کل ذی ظفر، ہر، ہم نے سب ناخن والے جانور، ایک ناخن والا، وہ دیکھو نا آپ نے جو دو کھر والے جانور ہیں وہ حلال ہیں، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن یہ جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، ان کا آپ کھر دیکھیں درمیان میں کٹا ہوا ہوتا ہے، ہاں دو ہوتے ہیں کھر، لیکن آپ گھوڑا دیکھیں اس کا جو کھر ہے وہ درمیان میں کٹا ہوا ایک ناخن، ان پر ہی حرام تھا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر ایک کھر والا جانور ہم نے ان پر یہودیوں پر حرام کر دیا تھا، ایک ناخن والا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور بکریوں اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی یہ جو چربی ہوتی ہے، چربی حرام کر دی ہم نے، گائے کی بھی اور بھیڑ بکری کی بھی۔ الا ما حملت ظہورہما، ہاں لیکن اس چربی کی اجازت تھی جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، پٹھ والی جو ہوتی ہے وہ اس کی خیر ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اول حوایا، وہ جو آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ بھی جائز، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈیوں کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے جائز تھی، باقی اس کے علاوہ جو چربی وہ حرام۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اے میرے نبی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو فقل، آپ فرما دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، آپ کا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کا جو عذاب ہے وہ مجرم قوم سے ٹلنے والا نہیں ہے، وہ رد نہیں کیا جائے گا مجرم قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، ان قریب یہ مشرک کہیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ہی چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک ہی نہ کرتے۔ یہ بہت اچھا ہو گیا اس کا، یہ بہت بہترین ہو گیا اس کا، اب تھوڑی تھوڑی انرجی آ رہی ہے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ مشرک کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک کرتے ہی نہ، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہی ہم کوئی شے حرام کرتے اس کے علاوہ۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، حتی ذاقوا باسنا، پھر انہوں نے ہمارا مزہ چکھ لیا تھا عذاب کا۔ قل، آپ فرما دیجئے، حل عندکم من علم، کیا ہے کوئی تمہارے پاس دلیل، کوئی سند، کوئی اتھارٹی، کوئی برہان، جو تم یہ چیزیں کرتے ہو اپنی مرضی سے حلال، اپنی مرضی سے حرام، کوئی ہے تمہارے پاس دلیل؟ فتخرجو، ہے تو لے آؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک گمان ہے، تم نے اندازے لگائے ہوئے ہیں، انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، بس اٹکل کے تیر چلاتے ہو، اٹکل پچو لگائے جاتے ہو اپنے، کوئی تمہارے پاس سند، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ قل، فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے حق میں جو حجت ہے وہ مکمل ہو چکی، اللہ کے حق میں جو حجت ہے وہ اللہ نے پہنچا دی، پوری کر دی، تمام کر دی۔ کوئی اب بندہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے تو یہ مسئلہ تھا، مجھے تو وہ مسئلہ تھا، میں تو نہیں۔ اللہ نے جو حجت ہے وہ پوری کر دی، اپنی حجت، کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھی۔ ہاں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اسی لفظ کو امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب کا ایک عنوان اور موضوع نام رکھا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت، بالغہ حجت، غالب آ جانے والے حجت۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ بہت انہوں نے ایک دین کا جو فلسفہ ہے، دین کے جو صحیح اس میں تعلیمات ہیں، اس کتاب میں انہوں نے جمع کی ہیں، 2 جلدوں میں کتاب ہے اور بہت جامع کتاب۔
فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر زبردستی اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، ہلم شہداکم، بلاؤ اپنے شہداء کو، اپنے گواہوں کو بلا لو، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ تمہیں آ کر گواہی دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ لے آؤ اپنے گواہ، جو آ کر یہ گواہی دیں کہ ہاں یہ جو چیزیں ہم نے حرام کر دی تھیں یہ اللہ کی طرف سے حرام تھیں، بتاؤ، لاؤ گواہ۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور پھر اگر یہ نالائق لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر اتر ہی آئیں، گواہیاں بھی دیں کہ ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ، تو پھر فلا، آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ اتباع مت کریں، مت پیچھے چلیں، الذین، ان لوگوں کے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ جو یقین ہی نہیں رکھتے آخرت پہ، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسرے لوگوں کو مد مقابل اس کا بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورت کی پہلی آیت میں بھی یہی لفظ آئے تھے، اب اس آیت میں بھی وہی لفظ، وہم بربہم یعدلون۔ قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ بھائی، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو حرام کر دی ہیں تمہارے رب نے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں وہ کیا چیزیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی، سن لو، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، یہ اللہ نے حرام کر دیا۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسری چیز جو اللہ نے حرام کی ہے، والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ دوسری، یہ بڑا اہم مقام ہے۔ آج کل اکثر والدین بڑے نکمے ہیں، تو جو بچے ہیں ان کے، وہ گویا ان کے ساتھ سب کچھ کرنا روا سمجھتے ہیں۔ والدین کا بڑا مقام ہے، لیکن آج کون سمجھے گا والدین کا مقام؟ یہاں تو والدین دوستی میں پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے ہیں۔ اس ماڈرن سائیکالوجی نے ہمیں کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، ظاہر ہے ماحول بدل گیا، تمدن بدل گیا نا، جو تمدن کی شکلیں 50 سال 40 سال پہلے تھیں اب وہ نہیں ہے، تعلیم کا نظام وہ نہیں ہے، آپ کا سوشل سٹرکچر وہ نہیں رہا، ٹھیک ہے چیزیں تو بدل گئی ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک باپ اور اولاد اس میں کوئی فرق ہی ختم ہو جائے۔ تادیب کا تو بالکل سرے سے وہ جڑی کاٹ دی ہے، گھر کے اندر بچوں کی تادیب کا مطلب ہوتا ہے بچوں کو ادب سکھانا، یہ تو سرے سے ختم ہو گیا۔ جب آپ نے بچے کو ڈانٹنا ہی نہیں، اور کیوں نہیں ڈانٹنا، بچے کی نشو و نما رک جاتی، بچے کا ٹیلنٹ رک جاتا ہے، پوٹینشل بچے کا باہر نہیں نکلتا، وہ جو کرتا ہے کرنے دو۔ وہ باپ کے سر میں ڈنڈا مارتا ہے، ماں ڈانٹنا نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس کا پوٹینشل رک جائے گا، ٹیلنٹ بچے کا باہر آنے دو، جو کر رہا ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے وہ اچھا ہے اس کے لیے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کو ڈنڈا مارے تو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ میں نے اپنے سامنے ایک ڈاکٹر کے گھر اسے دیکھا ہے، بچے اس کو ڈنڈا مارتے ہیں، ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، بچہ بھاگا ڈنڈا باپ کے سر پہ مار، کچھ نہیں کہا۔ کیوں بھائی اتنی کیا ہے جی، بچوں کو کرنے دیں، یہ شرارتیں بچے نہیں کریں گے تو پھر تادیب سرے سے نکل گئی۔ اللہ یہ تیسری دفعہ آ گیا یہاں پر والدین کا احسان، اللہ کے چھوٹا سا کیا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا کیا، چپیٹ مارنے کے لائق تھا وہ جو میں نے دیکھا ہے۔ آپ بچے کو ادب نہیں سکھائیں گے تو یہ حرکتیں آج اس نے یہ کریں، کل بار بھی لوگوں کے سامنے بھی مار دے گا سر میں آپ کے، جب اس کو آپ نے کوئی بتائی کوئی شے نہیں۔ تو یہ تیسرا مقام ہے۔ پہلی دفعہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، وبالوالدین وبذی القربى، آگے سارا ہے۔ پھر ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ تیسری دفعہ آ گیا، اللہ کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر ہے۔ جہاں اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ، والدین کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ماں باپ جیسے بھی ہوں، یہ بڑی اہم رہنمائی ہے قرآن میں
آج کی نسل کے لیے the most deserving of your kindness is who? It's your mother. حدیث آتی ہے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا who is the most deserving of my kindness, and the answer came in a flash, it's your mother. Then who? It's your mother. Then again it's your mother, and then fourth time again he asked then who, and he said it's your father. تو یہ ہے والدین. آج بچے دلیل دیتے ہیں میری ماں she is an egg, father is an egg, she doesn't even listen to me, she doesn't even get me, my parents don't get me, they don't understand me, ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا چاہتا ہوں, میں کس چیزوں میں سے گزر رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں. اور بلا شبہ کسی حد تک بچے صحیح بھی ہیں, والدین بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہیں. آج کل 25-30 سال کے لڑکے والدین جو بن گئے, اب پرورش ان کی ہوئی ہے اس نظام میں, کیا ان کو سمجھ ہونی ہے, بچیوں کو کیا سمجھ ہوگی. You are not allowed to drop your goodness if your parents did. آپ کے والدین, آپ کی ماں, آپ کا باپ کسی مسئلے میں اگر وہ اس لیول پر نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ بھی گرا دیں, وہ ان کا حق ہے. آپ اس میں سلوک کریں گے والدین کے ساتھ. اور اس کو اس کیپیسٹی میں بھی رکھیے گا کہ آج ایک بہت بڑا ایشو سوسائٹی میں ہے لو جو ہو جاتا ہے بچوں کو بچیوں کو. اب ظاہر ہے والدین تو اپروو نہیں کریں گے یہ بے حیائی, تو پھر اس کی بنیاد پر والدین اچھے نہیں لگتے. لڑکا اچھا لگ رہا ہے وہ نکما, اور گھر میں وہ ظاہر ہے اس سے اچھا تعلق رکھنا ہے, گھر والے تو چیزیں اس طرح نہیں کریں گے, تو پھر یہ کیا لگیں گے, گھر والے گندے لگیں گے, ماں بری لگے گی, باپ برا لگے گا. موبائل فون نہیں دیتے جناب, موبائل فون مجھ سے لے لیتے ہیں, وہ تو ڈانٹیں گے کہ ہر وقت کیوں فون پہ لگی ہوئی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا, کتنے جھوٹ بول لیں گی. میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں, فلاں فرینڈ سے. کون سی فرینڈ اتنی ہوتی ہے جہاں 24 گھنٹے لگا رہنا ہوتا ہے. اب ماں باپ ڈانٹیں گے نا, تو پھر اس میں وہ کیا کہیں گے, ان سے برا, ان سے ماں باپ سے لڑیں گے. پیچھے اصل سبب کیا ہے کہ وہ جو ادھر سکون نہیں آ رہا. تو یہ والدین کا بالکل بھی نہیں, یہ آپ ٹوٹلی غلط ہیں اس معاملے میں, بالکل غلط, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بس یہ آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. فیملی ان 21st سینچری یہ ایک عجیب چیز ہے, اس کے مسائل کو سمجھا کریں, دیکھا کریں, اور اسلام قرآن کی رہنمائی کے ساتھ جڑ کے رہیں. والدین کی بات مانیں خواہ کچھ بھی ہو جائے, خواہ کچھ بھی ہو جائے. یہ میرے لفظ غور سے سن لیں, آپ نے والدین کی بات ماننی ہے. ایک صورت ہے والدین کی بات نہ ماننے کی, وہ ہے شرک. اگر وہ تمہیں کہیں کہ اللہ کی مخالفت کرو, اللہ کے ساتھ نے, پھر آپ اچھے انداز میں, لیکن نہیں, باقی معاملات میں آپ کے والد کا قول فیصل ہے, آپ کی والدہ کی بات وہ حتمی بات ہے, آپ کو قطعاً شریعت الاؤ نہیں کرتی. رہ گیا معاملہ شادی کا, وہ ٹھیک ہے, اختیار ایونچولی آپ ہی کے پاس ہے, کوئی زبردستی کر نہیں سکتا شادی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیں. اللہ نے بیلنس رکھا ہے, ولی کو بھی اختیار ہے اور جس کی شادی اس کو بھی اختیار ہے, دونوں چیزیں بیلنس ہو کر چلیں گی. لیکن ایونچولی اتھارٹی بچے کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ نہ کر سکتا ہے, وہ بھی نہ کر سکتی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے. یہ چیزیں کھل کر آئیں گی سورۃ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کے اندر. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کے بھی رزاق تو ہم ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اور دیکھو بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ, جو واضح ہو یا پوشیدہ ہو. بے حیائی کے کام ظاہری یا پوشیدہ, ان کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, اور نہ تم قتل کرو اس جان کو کہ جس کو اللہ نے معتبر بنایا ہے, جس کی حرمت کا اللہ نے پاس رکھا ہے. اللہ نے حرام کر دیا کسی جان کا قتل کرنا, تو تم بھی اس جان کو قتل مت کرو جس کی حرمت اللہ نے طے کر دی. ذالکم الا بالحق, ہاں مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مراد ہے؟ 4 صورتیں ہیں کسی کی جان لینے کی.
یا تو آپ اس کی جان لیں گے کہ وہ اس نے کسی کو ارادے سے قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل، یا آپ اسے قتل کریں گے، قتل مرتد کی سزا ہے، یا آپ اسے قتل کریں گے شادی شدہ وہ زنا کر لے، پھر آپ اسے سنسار کریں گے، اور چوتھی صورت حربی کافر ہے، جنگ میں آپ لڑ رہے ہیں اور کفر کی طرف سے کوئی لڑنے آیا ہے تو آپ اس کی جان لیں گے۔ ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں صورت نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اس چیز یہ ہے جو اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے کہ جو بہت ہی عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم پہنچ جائے اپنی میچورٹی کو، سمجھدار ہو جائے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا۔ یہ سورۃ نساء کے شروع میں ہم نے پڑھ لی یہ چیزیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو اگر ناپ کر دو تو بھی پورا دو، اور اگر تول کر دو تو بھی پورا دو، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہاں یعنی کہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک میں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، کچھ کمی بیشی ہو گئی، اس پہ اللہ نہیں کرے گا، لیکن ارادے کے ساتھ آپ نے کوئی 1 گرام بھی ادھر ادھر کیا تو گویا آپ کو آخرت پہ یا تو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور چھوٹی سی بھی چیز کریں گے تو وہ اس کا آپ کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کسی اپنے قریبی قرابت دار کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، مخالف فریق آپ کے قرابت دار کا ہی کیوں نہ ہو، جب بات کرو تو عدل والی بات کرو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اللہ کا عہد کون سا ہے؟ یعنی آپ کتنے ہی وعدے کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسمیں اٹھا کر، تو جو اللہ کا نام لے کر وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اور یہ جو بھی وعدہ ہے، آپ نے شریعت کا وعدہ کیا ہے، شریعت کو مان لینے کا، کلمہ پڑھا ہے، تو یہ بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا بھائی، تو آپ وعدے کو پورا کرو، یا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا بھائی، تو اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی راہ، یہ میری راہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول ایک دفعہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس کی دائیں طرف بھی بڑی لکیریں کھینچ دی، بائیں طرف بھی کافی سارے لکیریں کھینچی۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ دائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی راہ، یہ میری راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ تم پیچھے چلنا ان راستوں کے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں دور کر دیں گے میرے راستے سے۔ منسلک تو یہ ہر راستہ میرے راستے سے ہے، جڑا ہوا تو یہ ہر راستہ میرے راستے سے، نام تو ہر کوئی میرا لے گا، لیکن یاد رکھنا ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا، صحیح حدیث، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو یہ سارے فتنے کس نام پہ اٹھیں گے؟ اسلام کے نام پہ اٹھیں گے۔ یہ سیدھی راہ، یہ میری راہ ہے۔ اس کے ساتھ جوڑ لیں وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میرے کتنے ہوں گے؟ 73، کلہم فی النار، سارے جائیں گے آگ میں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ میں اور میرے صحابہ چلیں۔ تو یہ جو سیدھی راہ ہے یہ اللہ کی راہ ہے۔ نقل جو ہمارے پاس علم آ گیا، نقل ہو کر آ گیا، عقل کو اس میں اتنا زیادہ آپ دخیل نہ ہونے دیں، نہیں تو گمراہی ہو جائے گی۔ نقل کو، اس کو لے کر چلے، اصل نقل ہے، عقل نہیں ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تماماً پورا کر دینے کے لیے اپنی نعمت کو، علی الذی اس بندے پر احسن جو بہت ہی نیک ہو، نیک لوگوں پر اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ کو کیا دی؟ کتاب دی، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں تفصیل تھی ہر شے کی، وہدن اور وہ ہدایت تھی، ورحمۃ اور رحمت بنا کر ہم نے دیا موسیٰ کو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اب یہ کتاب ہے ہم نے اتاری ہے، مبارک بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کے پیچھے چلو، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، اور اے مشرکین عرب سن لو، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہیں تم یہ نہ کہہ دو، انما انزل الکتاب، کہ کتاب تو دی گئی تھی، علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں کو، ایک یہودی ایک عیسائی، ہم سے پہلے دو گروہوں کو کتاب تو دی گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پڑھنا پڑھانا، ہمارے پاس تو کتاب بھی نہیں تھی۔ او تقولو، یا تم یہ کہہ دو کہیں، لو انا انزل علیہ الکتاب، اگر ہمیں کتاب اللہ دے دیتا نا تو لکنا اہدا منہم، تو پھر ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم قدر کر کے دکھاتے کتاب اللہ کی اگر ہم پر نازل ہوتی تو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو بس آ چکی اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور کنی کترا لے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، سوء العذاب، ان قریب ہم انہیں بدلہ دیں گے برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے یہ کنی کترانے کے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس اتر آئیں فرشتے، او یاتی ربک، یا تیرا رب بھی اتر آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اللہ فرشتے اتار دے، اللہ خود آ جائے، یا اس کی کوئی نشانی آ جائے۔ بھلا بتاؤ جس وقت یہ فرشتے اترے، اللہ اترا، پھر کوئی معاملہ باقی رہ جائے گا؟ پھر تو فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ یہ ایک غیب کا پردہ ہی تو ہے جس کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، یہ اللہ غیب کا پردہ اٹھا دے تو بڑے سے بڑا کافر بھی مان جائے گا کہ ہاں یہ ساری چیزیں تو اسی طرح ہیں، وہ بھی پکا مومن ہو جائے گا، نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں، ظاہر ہو گئیں، قیامت آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت ایمان قبول کرنا نافع نہیں ہوگا، وہ نفع نہیں دے گا، پھر وہ تو فرعون نے بھی مان لیا تھا۔ لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی خیر نہیں کمایا ہوگا، نیک کام اگر پہلے سے نہیں کیے ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقے پیدا کر لیے، وکانوا شیعا، اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص آیا نیکی کر کے، فلہ عشر امثالہا، اللہ اس کو کتنا بدلہ دے گا؟ 10 نیکیوں کا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو شخص کوئی برائی کما کر لائے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اس کو اس کے بدلے میں بس ایک برائی ہی دے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں، اللہ کی کتنی شان ہے رحمت کی کہ نیکی کو وہ کہتا ہے میں بڑھا دوں گا، 10 گنا کر دوں گا، بلکہ ایک جگہ تو آپ پڑھ کر آئے ہیں 700 گنا، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھے تھے، یا اس آیت میں بھی یہ کہا کہ اللہ یہ تو بس ویسے تعداد نمبر بتا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑھا چڑھا دے گا جو جس کے لیے چاہے گا، لیکن اس دوسری طرف جو برائی ہے
وہ اب دیکھو اللہ تو بہانے نہیں ڈھونڈتا معاف کرنے کے، نیکیاں دینے کے، اب بھی انسان کوشش نہ کرے تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو چکی، وہ پیچھے اللہ نے فرما دیا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے حق میں لوگوں کے خلاف حجت اللہ پوری کر چکا۔ قل اننی، اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں، بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی سارے اس قابل ہو جائیں کہ یہ دو آیتیں ہم بھی کہہ سکیں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی، مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، دیناً قیما ملتا، یہ دین ہے بالکل سیدھا، ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی والا دین، حنیفہ، وہ جو بڑے یکسو تھے ابراہیم، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے نبی آپ فرما دیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان صلاتی و نسکی، جیسے میری نماز اللہ کے لیے ہے، جیسے میرا روزہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اسی طرح میرا کھانا، میرا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصل ایمان کا تقاضا۔ جب آپ کو اللہ پر ایمان ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر اور معاشرے میں لوگ اس اللہ کی بات نہیں مانتے اور آپ پاؤں پھیلا کر مزے سے سوئیں، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، تو اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لوں، کوئی اور رب تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر شے کا مالک ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کمائے گی کوئی بھی جان مگر اسی پر وبال آئے گا اس کا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ بڑی جلدی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ہمارے والدین چلے گئے، ان کی قیامت قائم ہو گئی، ہم بھی مر جائیں گے، ہماری قیام بھی دیکھ لیں گے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہ کل پرسوں ہی لگے گا جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، کل پرسوں ہی ہوگا۔ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ، سارے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹے بیٹیاں باپ بھائی سارے بھاگ جائیں گے، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتلا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ نائب بنا دیا۔ اس میں مراد یہ ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک نسل کا دوسری نسل کو خلیفہ بنا دیا، ایک گئے دوسرے آ گئے، دوسرے گئے دوسرے آ گئے، یہ تمہیں ایک دوسرے کا کیا بنا دیا؟ نائب، ایک کے بعد دوسرا۔ وہ جو آیت آئی تھی سورۃ بقرہ کے شروع میں، چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ ہے اللہ کا نائب، کیونکہ آدم سے پہلے تو کوئی انسان تھا نہیں جس کا وہ نائب بنے گا۔ تو یہاں وہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پوٹینشلی تو آدم کی طرح ہر انسان اللہ کا کیا ہے؟ نائب ہے، لیکن یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے پر کچھ فوقیت دی ہے، درجات بنائے ہیں، کسی ایک کو خوبصورت بنا دیا جسمانی طور پر، کسی ایک کو ذرا لاغر بنا دیا، اس طرح سے بعض کو ذہنی صلاحیتیں، درجات رکھے اللہ نے، بعض کو بعض پر فوقیت دی۔
یہ کیوں دی؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے کہ تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے تم اس کے بارے میں کرتے کیا ہو، کس طرح اسے استعمال کرتے ہو۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بڑی جلد ہے حساب لینے والا، عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً شان یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ لیں جی، سورۃ انعام ہماری ختم ہو گئی، اب آ جائیں سورۃ اعراف بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کو شروع کریں۔ یہ سورۃ اعراف مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ یہ صورت 220-24 اس کی آیتیں ہیں، ویسے آیتوں کے حساب سے تو سورہ شعراء سب سے بڑی ہے، لیکن اس کے تو رکوع 11 ہیں، اس کے تو بہت زیادہ رکوع ہیں، اور سب سے لمبی صورت یہی ہے مکی صورتوں میں۔ مدنیوں میں سورۃ بقرہ ہے، مکی صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں، حروف مقطعات آپ نے یاد کرنے ہوں۔ قرآن میں کتنے آئے ہیں تو میں جملہ بتا دیتا ہوں۔ نص حکیم قاطع لہ سر، یہ جملہ یاد کر لیں، اس نے جتنے بھی لیٹر آئے ہیں وہی اللہ نے حروف مقطعات بنائے ہیں، 14 لیٹر ہیں۔ نص نون اور صاد، نص حکیم وائز ٹیکسٹ، نص قطعی نہیں کہتے آپ، نص حکیم، یہ بڑا وائز نص ہے یہ قرآن۔ قاطع لہ سر، اور اس کو جو قطع کرنے والی چیز وہ ایک راز ہے پیچھے، قاطع لہ سر۔ اب یہ 4 پہلے ہو گئے تھے، نص نہیں، نص میں 2 ہو گئے، حکیم میں 4 ہو گئے، 6، نص حکیم، قاطع میں پھر 4 ہو گئے، قاف الف تو عین، یہ ہو گئے 10، لہو میں پھر 2 ہیں 12، سر میں پھر کتنے ہیں 2، یہ 14 ہو گئے۔ 14 کل حروف مقطعات ہیں جو اللہ نے استعمال کی ہیں عربک الفابیٹ میں سے۔ اور کتنی صورتیں ہیں جن کے شروع میں آئے ہیں وہ بھی لکھ لیں، 29 صورتیں، 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، اور 14 حروف ہیں جو اللہ نے استعمال کی ہیں، وہ حروف میں نے بتا دیے۔ نص حکیم قاطع لہ سر، کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے میرے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے دل میں اس کتاب کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کفار جو نہیں مان رہے، یہ جو نہیں اس چیز پر ایمان لا رہے، تو اللہ کے رسول یہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں آپ کی رسالت کا فریضہ ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو، کہیں میری کوششوں میں کوئی کمی نہ ہو، آپ اس حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ شریف آدمی کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ تو اپنی کوتاہیاں دیکھ، کہیں یار میں تو نہیں، شاید میرا نہ اس میں کوئی قصور ہو۔ عام بندے تو ہوتے ہیں ہمارے جیسے، بس اپنا ہی ہو تو پھر بھی اس کا قصور ہے، یہ ساری اس نے بکواس کی تھی، یہ ساری اس نے فضولیات کی ہیں تو میرا یہ کام رک گیا۔ وگرنہ شریف آدمی کیا کہتا ہے، یہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو رہی ہو۔ تو اللہ کے رسول کی وہ کیفیت اللہ فرما رہے ہیں، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، آپ تنگ نہ ہوں اس معاملے میں، یہ تو صرف اس لیے لتنذر بہ، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کریں، انذار کریں، ان کو ڈرائیں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایک یاد ہے، یاد دہانی ہے مان لینے والوں کے لیے، جو مومن ہیں ان کے لیے یاد دہانی۔ اتبعوا، اب یہاں خطاب ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، پیچھے سورۃ انعام میں صرف واحد اللہ کے رسول کے واحد کے صیغے کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا تھا، یعنی امت سے خطاب اللہ کے رسول کے توسط سے تھا، یہاں پہلی دفعہ جمع کا صیغہ۔ مکی صورتیں ہیں، سورۃ انعام میں آپ نے دیکھا کہیں نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، ظاہر ہے مکہ میں وہ جماعت اس طرح تھی۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کی گرمائش ختم ہو گئی ہے، اب نارمل ہو گیا۔ چلیں بہرحال آپ بیٹھے رہیں، کو 5 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی ختم کر لیتا ہوں۔ ہو جائے گا، آپ کر لیں گے، اس کو دیکھو، اس کو گرم بڑھا دو۔ اتبعوا، تم لوگ پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری جانب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔
ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، من دونہ اولیاء، اس اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی۔ ابھی تو گرم نہیں ہوا شروع، نارمل ہی ہے، ہاں کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی تھوڑے ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ میں نے آپ کو سورۃ انعام کے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ انعام میں یاد دہانی اللہ کروا رہا ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ جو اس کی مہربانیاں ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، آلاء کا لفظ میں نے کہا تھا یاد کر لیں، وہ سورۃ رحمان کی اس آیت کے ساتھ، فَبِأَيِّ آلَاء، کون کون سی نعمتوں کو، تو تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں بتلا کر اپنی یاد کا دہانی کروانا۔ لیکن ایک ہے تذکیر بأیام اللہ، کہ اللہ کی یاد دہانی وہ کروانا ان بڑے بڑے دنوں کا ذکر کر کے جن میں اس نے قوموں کو ہلاک کیا۔ تو سورۃ اعراف میں تذکیر ہے لیکن بأیام اللہ، ان قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل، وہ بڑے بڑے دن تھے، ظاہر ہے جب اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، عذاب استحصال نازل کی۔ کتنی ہی بستیاں تھیں، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فجاءہا بأسنا، ان پر ہمارا عذاب آتا تھا، بیاتن، یا تو وہ رات کو لیٹے ہوتے تھے پرسکون انداز میں، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارا عذاب پہنچ جاتا تھا۔ فما کان دعواہم، تو ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا تھا، وہ بس جو بھی چیخ و پکار ہوتی تھی ان کی اس وقت، ہمارا جب عذاب آ جائے، اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آ جاتا تھا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہی کہتے تھے، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ جب بھی ہمارا عذاب آتا تھا تو ان کی آگے سے بات یہی ہوتی تھی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، لازماً ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ یہ بھی فلسفہ رسالت کے ضمن میں بڑی اہم آیت ہے، اور دیکھیے کس قدر شان کے ساتھ آئی ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم بالضرور ہم سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بالضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ بڑی اہم چیز دیکھیے، بفرض محال اگر کسی رسول نے اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کمی کی ہے، اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، تو پھر وہ امت قصوروار نہیں ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، آپ نے کسی شخص کے ذمے یا اپنا کوئی پیغام لگایا کہ یار یہ تمہیں نا میرا پیغام فلاں میرے دوست کو تم جانتے ہو اس کا تک پہنچا دینا، یہ جلدی لازماً دھیان سے اس کو بتا دینا، میرا نقصان ہو جائے گا نہیں تو اس طرح۔ اب وہ پیغام وہ اس تک نہیں پہنچا، یا کوئی بات آپ نہیں ہو سکا، اس نے رسپونڈ نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ کو اس دوست پہ کتنا غصہ آئے گا کہ آپ نے اس کی طرف پیغام بھی بھجوایا لیکن اس نے وہ اس طرح، پھر جب آپ اس کو ملیں گے تو کتنا آپ ناراضگی، تو آپ کی وجہ سے میرا یہ تو وہ اگر آگے سے کہہ دے کہ مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں تھا، تو پھر اب آپ کا اس پہ غصہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو وہ ہے بندہ کہ جس نے پیغام دیا ہی نہیں۔ تو یہ ہم ضرور پوچھیں گے پہلے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ضرور پوچھیں گے ہم رسولوں سے بھی۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے جب سارا خطبہ دے لیا تو آخر میں کیا، والا حل بلغت، لوگوں بتاؤ میں نے اپنا جو فریضہ تھا پہنچا دیا تمہاری طرف کہ نہیں؟ 3 دفعہ صحابہ نے جواب دیا، انا نشہد،
انک قد بلغت الامانۃ وادیت الامانۃ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے پوچھا اور 3 دفعہ شہادت کی انگلی اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے دین تیرا پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ گواہی جو اللہ کے رسول قیامت کو پھر کھڑے ہو کر امت کے خلاف دیں گے، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم ہر امت میں سے شہید گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ وہ گواہی یہی نبی دے گا کہ میں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی کا ایک نقشہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورۃ مائدہ کا آخر ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پوچھے گا کیا جواب ملا تھا بھائی تمہیں؟ قالوا لا علم، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب۔ ہاں یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، کیا تو کہہ کر آیا تھا؟ اللہ کا ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ والوزن فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، اور پھر ہم قیامت کے دن ان کے سامنے ساری رودات سنائیں گے جو دنیا میں ہوتی رہی تھی اپنے علم کے ساتھ۔ وما كنا غائبین، ہم غائب تو نہیں تھے، ہم تو موجود تھے دنیا میں جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہوگا صرف حق کا، وزن اس دن حق کا ہوگا۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزن ہی اس دن حق ہوگا، وزن ہی اس دن حق ہوگا۔ پہلے اس ترجمے کو سمجھ لیں کہ وزن اس دن صرف حق کا ہوگا، یعنی اللہ کا ترازو، ایک تو ترازو ہوتا ہے دو، جس کے ہوتے ہیں 2 پلے ہوتے ہیں، ایک ترازو وہ بھی ہوتا ہے جس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے، کوئی شے وہ جب فصل تولنی ہوتی ہے نا تو وہ اس کنڈے کے اوپر لگاتے ہیں، وہ سپرنگ سا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس دن وہ کنڈا نیچے جائے گا، سپرنگ صرف حق، صرف جو اچھے اعمال ہوں گے، صرف حق کے اندر ہی وزن ہوگا، اسی سے کنڈا نیچے جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن تو اس دن حق کا ہی ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے جو موازین ہیں وہ اس دن اگر بھاری ہو گئے، جس کا میزان، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اچھے اعمال کا، فاولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائیں۔
ومن خفت موازین، جن کا وہ ہلکا رہ گیا اچھے اعمال کا پلڑا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے ذرائع پیدا کر دی ہیں، معائش تمہارا معاش اسی میں رکھ دیا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ بس اتنا کافی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی